شہزادی وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ، ایک بالکل نئی کہانی لیے جس کا عنوان ہے ابوالقاسم کے جوتے۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا، اس کا نام ابوالقاسم تھا۔ وہ بہت کنجوس تھا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے مصداق پیسے پر جان دیتا تھا۔ ابوالقاسم کے پاس دولت کے ڈھیر لگ گئے، وہ روز اپنی دولت گنتا اور خوش ہوتا۔ ابوالقاسم دن رات اسی فکر میں لگا رہتا کہ کسی طرح یہ دولت بڑھتی رہے۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابوالقاسم امیر آدمی ہے، مگر ابوالقاسم سب کو یہی بتاتا کہ وہ بہت غریب ہے اور روکھی سوکھی کھاتا ہے۔ اس کے کپڑوں میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوتے، اس کے جوتے ایسے تھے کہ بھکاریوں کے پاس بھی ان سے اچھے جوتے ہوتے ہوں گے۔ ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا اور پیوند ہی پیوند نظر آنے لگے۔ ابوالقاسم کے دوست ان سے کہتے، میاں تم نے بھکاریوں کو بھی مات دے دی، ارے بھائی ان جوتوں کی جان چھوڑو، نئے خرید لو۔ ابوالقاسم کہتا، واہ ابھی تو یہ مزید چلیں گے۔ ابوالقاسم یہی پھٹے پرانے جوتے پہن کر روز بازار جاتا، پرانا مال بیچتا، نیا خریدتا اور خوب نفع کماتا۔ اس کی دولت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک روز ابوالقاسم نے بہت سی بوتلیں خریدیں، پھر اس نے بہترین عطر خریدا۔ ابوالقاسم بوتلیں اور عطر لے کر گھر آیا، اس نے بوتلوں میں عطر بھر لیا اور خوش ہو کر بولا، آہا یہ بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ ایک روز اس نے سوچا کیوں نہ کسی شاندار حمام میں جا کر غسل کر لیا جائے۔ ابوالقاسم حمام میں نہانے گیا تو جوتے باہر رکھ کر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا شخص بھی ساتھ والے غسل خانے میں نہانے چلا گیا اور جوتے اس کے جوتوں کے ساتھ رکھ گیا۔ جب ابوالقاسم باہر آیا تو اس نے اپنے جوتوں کے ساتھ ملتے جلتے نئے اور صاف جوتے دیکھے تو وہ خوش ہو گیا کہ واہ اسے تو نئے جوتے مل گئے۔ وہ یہ جوتے پہن کر گھر آ گیا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے حمام میں جانے کے بعد صفائی کرنے والا آیا، اس نے جوتوں کی ترتیب بدل دی۔ اس طرح ابوالقاسم نے کوتوال کے جوتے پہن لیے اور گھر چلا گیا۔ ابوالقاسم کے جوتے شہر بھر میں مشہور تھے۔ کوتوال جب باہر نکلا تو اس کے جوتے غائب دکھے۔ دوسری جانب کوتوال نے ان جوتوں کو پہچان لیا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حمام کا چپا چپا چھان مارنے کا کہا مگر جوتے نہ ملے۔ کوتوال نے حکم دیا کہ ابوالقاسم کو پکڑ کر فوراً پیش کیا جائے، اس کنجوس نے نئے جوتے خریدنے کے بجائے ہمارے جوتے چرا لیے ہیں۔ سپاہیوں نے ابوالقاسم کو گرفتار کر لیا اور کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال نے اسے 1000 روپے جرمانہ کیا۔ ان جوتوں کی وجہ سے ابوالقاسم کے سارے بغداد میں بدنامی ہوئی اور اسے 1000 روپے جرمانہ دینا بہت مہنگا پڑا اور اسے اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے سوچا یہ جوتے منحوس ہیں، انہیں کہیں پھینک دینا چاہیے۔ اس نے گھر آ کر کھڑکی کھولی اور جوتوں کو باہر پھینک دیا۔ کھڑکی سے نیچے دریا بہتا تھا، جوتے دریا میں جا گرے۔ دوسرے دن ایک مچھیرے نے دریا میں جال ڈالا اور جب مچھلیاں پھنس گئیں تو جال باہر نکال لیا، مگر یہ کیا جال میں مچھلیوں کے ساتھ ابوالقاسم کے جوتے بھی تھے۔ جوتوں کی کیلیں باہر نکلی ہوئی تھیں جس سے مچھیرے کا جال جگہ جگہ سے کٹ گیا۔ مچھیرے کو بہت غصہ آیا، اس نے جوتے اٹھائے اور ابوالقاسم کی کھڑکی کے اندر پھینک دیے۔ کھڑکی کے پاس میز پر عطر کی بوتلیں پڑی تھیں، جوتے بوتلوں پر گرے، شیشیاں فوراً فرش پر گر گئیں اور سارا عطر بہہ گیا۔ بیچارہ ابوالقاسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا یہ جوتے سچ مچ منحوس ہیں، انہیں پھینک دینا چاہیے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور خوش ہوا، بس یہ ٹھیک رہے گا، میں انہیں زمین میں دبا دوں گا۔ ابوالقاسم باغ میں گیا اور بڑا سا گڑھا کھود کر جوتوں کو زمین میں دبا دیا۔ اتفاق سے ایک پڑوسی اس کے باغ سے باہر کی طرف گزر رہا تھا تو اس نے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ لیا کہ ابوالقاسم زمین میں کچھ دبا رہا ہے۔ پڑوسی دل ہی دل میں کہنے لگا، اس کنجوس کو ضرور کوئی خزانہ ملا ہے، جب ہی تو زمین کھود رہا ہے، ابھی جا کر وزیر کو بتاتا ہوں۔ پڑوسی نے جا کر وزیر کو بتایا۔ وزیر نے ابوالقاسم کو بلایا اور اس سے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ ابوالقاسم نے کہا، حضور کیسا خزانہ، میں تو اپنے جوتے زمین میں دبا رہا تھا۔ وزیر بولا، بے وقوف، کوئی جوتے بھی زمین میں دباتا ہے، تجھے ضرور کوئی خزانہ ملا ہے، سچ سچ بتاؤ ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ جو عمر بھر یاد رہے گی۔ ابوالقاسم بہت چیخا چلایا، قسمیں کھائیں مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اسے 10,000 کا جرمانہ کیا۔ ابوالقاسم روتا پیٹتا گھر آیا۔ اب تو یہ جوتے واقعی عذاب بن گئے تھے، اس کی وجہ سے اس کا ہزاروں روپوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں ایک ایسی جگہ پھینکنے کی ضرورت ہے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ دوسرے روز ابوالقاسم صبح سویرے اٹھا اور شہر سے دور نکل گیا جہاں ایک تالاب تھا۔ ابوالقاسم نے جوتوں کو اس تالاب میں پھینک دیا، تب تک ان جوتوں کو دیکھتا رہا جب تک یہ جوتے تالاب میں اچھی طرح ڈوب نہ گئے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور گھر چلا آیا، لیکن وہ تالاب کوئی معمولی تالاب نہ تھا۔ اس تالاب سے ایک پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی پہنچایا جاتا تھا اور یہی پانی سارا شہر استعمال کرتا تھا۔ ابوالقاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ میں ایسے پھنسے کہ پائپ کا منہ بند ہو گیا۔ اس دن بغداد والوں کو پانی کی ایک بوند نہ ملی۔ سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے سپاہی دوڑے دوڑے تالاب پر گئے، 2 آدمی کشتی میں بیٹھے، انہوں نے تالاب کھنگالا تو ان کے ہاتھ جوتے آ گئے۔ سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے پہچان گئے کہ یہ ابوالقاسم کے جوتے ہیں۔
इस दफ़ा तो अबुल कासिम बेचारे को 1 माह की जेल हो गई और साथ ही 15,000 रुपये जुर्माना भी हुआ। रहा होने के बाद अबुल कासिम गीले जूते लेकर छत पर गया और उन्हें मंडेर पर रख दिया कि धूप में सूख जाएंगे तो फिर इन्हें जलाऊंगा। किस्मत की बात, अबुल कासिम के पीछे पीछे उसका कुत्ता भी ऊपर आ गया। अबुल कासिम ने जूते मंडेर पर रखे तो कुत्ता उनसे खेलने लगा। खेलते खेलते एक जूता मंडेर से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। नीचे बादशाह सलामत की सवारी जा रही थी। जूता ठीक उनके सर पर जा गिरा। बादशाह के सिपाहियों ने जूता पहचान लिया और अबुल कासिम को घसीटते हुए काजी के पास ले गए। इस दफ़ा अबुल कासिम पर इतना भारी जुर्माना हुआ कि वो खंगाल कर कंगाल हो गया। वो चीख कर काजी से बोला, जूतों से मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं तबाह हो गया हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर जूते फिर कोई गड़बड़ करें तो इसका इल्ज़ाम मुझे ना दिया जाए। इन पर किसी भूत प्रेत का साया है। काजी ने अबुल कासिम की दरख्वास्त मंजूर कर ली और अबुल कासिम घर आ गया। अब वो गरीब तो हो गया था लेकिन उसे अकल आ गई थी। इसने सबसे पहला काम ये किया कि नए जूते खरीद लिए। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।